السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله سادات أصحاب المسلمين. مدد يا مشايخ دستور مولانا شيخ الله فاز داستان شيخ محمد ناجح حقاني. مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجمعية. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں الفتنۃ نعمۃ لعن اللہ من انقذها، فتنہ سویا ہوا ہے اور جو بھی اس کو اٹھائے اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ ہم آخری زمانے میں جی رہے ہیں، یہاں بہت زیادہ فتنہ ہے، ہر جگہ اندھیرا ہے جیسے رات، کیونکہ فتنہ اندھیرا ہے اور ظلم ہے، اور جو بھی فتنہ کرتا ہے اس پر لعنت ہوگی۔ فتنہ لوگوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ فتنہ کیا جاتا ہے جس سے کہ لوگوں کو ہر طرح کی برائی کر سکیں ان کے ساتھ۔ ہم آخری زمانے میں جی رہے ہیں اور وہ لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی فتنہ کرنے والا فائدہ چاہتا ہے اور آرام چاہتا ہے تو وہ خود کے ساتھ دھوکا کر رہا ہے۔ ان پر لعنت ہوتی ہے اور ان کی ساری اچھائی نیک کام مٹا دیے جاتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اللہ کی سزا کے، ان کے گناہوں کے لیے آخرت میں۔ جو بھی اچھائی کرتا ہے وہ اچھائی پاتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے بالکل اس کا آخر برا ہوگا۔ وہ آخر میں بری طرح پائے گا خود کو، اس کے پاس کبھی بھی اچھائی نہیں ہوگی۔ فتنوں میں یقین نہ کریں اور ان میں شامل نہ ہوں۔ اگر آپ شامل ہیں تو آپ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ہر چیز جو آپ کو بتائی جاتی ہے اس پر یقین نہ کریں۔ یہ دنیا جھوٹ سے بری ہوئی ہے، جھوٹ اور فریب۔ فتنہ چاروں طرف ہے۔ اگر آپ اس میں یقین کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہوگا تو آپ ہی نقصان میں ہوں گے۔ پہلے اخبار تھے جو جہاں پر ان سب چیزوں کو چھاپا جاتا تھا۔ اگر کوئی غلط خبر ہوتی تھی تو وہ اس کو سالوں بعد بھی صحیح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور جب تک لوگ اس کو بھول بھی چکے ہوتے تھے۔ لیکن آج کل صرف اخبار ہی نہیں لیکن بہت زیادہ برے اوزار آ گئے ہیں شیطان کے۔ اگر کوئی بے عقل برا انسان کچھ کہتا ہے تو اس کو لوگ فوراً مان لیتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کا کلام ہو، اور اس کو سب جگہ پھیلا دیتے ہیں۔ جب آپ پھیلاتے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے۔ ایک بھی سچا لفظ نہیں ہے ان ہزار لفظوں میں سے جو وہ بولتے ہیں جو فتنہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر آپ خود پر لعنت نہیں چاہتے تو دھیان دیں فتنوں کے متعلق، ان میں یقین نہ کریں اور نہ ہی ان کو پھیلائیں۔ ان کا مقصد شیطان کے مقصد ہیں، وہ شیطان کے سپاہی ہیں۔ اللہ عز و جل کہتا ہے قرآن عظیم الشان میں وَأَنِ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر آپ اکثریات میں یقین کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اس لیے ہر کوئی پریشانی میں ہے، مایوسی میں ہے آج کے زمانے میں۔ ان کو نہیں پتا کیا کرنا ہے۔
کیونکہ وہ جو ان کے ہاتھ میں اوزار ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، بہت سارا جھوٹ دیکھتے ہیں، اس کو وہ سچ دیکھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ آخری زمانے کے بڑے فتنوں میں سے ہے، اس میں شامل نہ ہو۔ ہماری نصیحت یہی ہے کہ اس میں یقین نہ کریں، اپنے راستے پر رہیں اور اللہ کے ساتھ رہیں۔ جب تک آپ ان میں شامل نہیں ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ان میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کے حصے کی لعنت ملے گی، اور لعنت سب سے بری چیز ہے۔ اللہ نے شیطان پر لعنت بھیجی تو اس کو جنت سے باہر پھینک دیا گیا۔ آپ بھی ایسے ہی حالات میں آ سکتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔